دوستوں، دنیا بھر میں خودکشی کی قانونی حیثیت ہر ملک کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ 20ویں اور 21ویں صدی میں انسانوں کی اپنی مرضی سے خودکشی سے متعلق رائج حکومتی پالیسیز کو تبدیل کرنے کی کوششیں مغربی ممالک میں کئی کامیابیاں حاصل کر چکی ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں بات کر رہا ہوں محمد علی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مایاس کلاسک۔ دنیا میں موجود مختلف NGOs، خاص طور پر میڈیکل ایسوسی ایشنز اور ایڈوکیسی تنظیموں کی جانب سے انسانی خودکشی کی پالیسیز بھی تیار کی گئی ہیں۔ یوں تو دنیا میں بہت سے کنٹریز ہیں جہاں خودکشی جیسے عمل کو قانونی دائرہ کار میں ڈھالنے کے لیے قانونی اور میڈیکل اسسٹنس اور جورسڈکشن فراہم کرتے ہیں۔ 2023 میں بہت سے ممالک میں یہ قانون اپرووڈ ہو چکا ہے، جس کے تحت آپ ان کنٹریز میں لیگل خودکشی کر سکتے ہیں، ٹرمز، کنڈیشنز اور ویلڈ سرکمسٹانسز کی بنیاد پر۔ آج کی ویڈیو میں دنیا کے ان ٹاپ 5 کنٹریز کی ڈیٹیلز اور خودکشی سے متعلق قانون آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جن ممالک میں خودکشی لیگلائزڈ ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کریں۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب اور سٹارٹ کرتے ہیں نمبر 5 سے۔ نمبر 5 پر ہمارے لسٹ میں موجود ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ امریکہ کی 5 ریاستوں میں ڈاکٹرز کو شدید بیمار مریضوں کو دوا کی مہلک خوراک تجویز کرنے کی اجازت ہے، لیکن کچھ مخصوص سرکمسٹانسز کے علاوہ خودکشی غیر قانونی مانی جاتی ہے۔ تاہم حالیہ برسوں میں خودکشی میں تعاون کی تحریک نے کافی زور پکڑا اور کافی اکثریت بھی حاصل کی ہے، لیکن تاحال یہ مسئلہ ابھی بھی ایک تنازعہ ہے۔ اوریگون امریکہ کی وہ پہلی اسٹیٹ ہے جس نے معاون خودکشی کے معاملے کو قانونی حیثیت دی تھی۔ یہ قانون 1997 میں نافذ ہوا۔ 6 ماہ سے کم عمر مریضوں اور مختلف لا علاج مریضوں کو زندگی ختم کرنے والی دوائیوں کے نسخے تجویز کرنے کی اجازت ہے۔ ایک دہائی سے بھی زیادہ عرصے بعد واشنگٹن ریاست نے بھی ایسے قانون کی منظوری دی جو خودکشی میں معاون تھے۔ ایک رپورٹ کے اکارڈنگ 2013 میں 300 کے قریب عارضی طور پر بیمار مریضوں کو مہلک دوائیں تجویز کی گئیں، جن کے استعمال سے 230 لوگ ہلاک ہو گئے اور کچھ مریضوں نے یہ دوائیں استعمال نہیں کی۔ نمبر 4 پر ہم بات کریں گے جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کی۔ جرمنی اور سوئٹزرلینڈ میں خودکشی کرنا یا اس میں معاونت کرنا قانوناً جرم ہے، تاہم کچھ اسپیسیفک سرکمسٹانسز میں ایک ڈاکٹر کو مہلک دوا تجویز کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اس طرح جرمن اور سوئس قانون میں خودکشی کی اجازت ملتی ہے۔ جرمنی میں معاون خودکشی اس وقت تک قانونی ہوگی جب تک کہ مہلک دوا بغیر کسی مدد کے لی جائے، مطلب کوئی بھی ڈاکٹر یا شخص مریض کو نہ تو گائیڈ کر رہا ہو اور نہ مشورہ دے رہا ہو۔ اس کے برعکس سوئٹزرلینڈ میں یہ قانون نرمی رکھتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں یہ قانون اس وقت تک خودکشی کو لیگل قرار دیتا ہے جب تک اس میں مریض کی جانب سے خود ذاتی طور پر خودکشی کا مطالبہ کرنا شامل نہ ہو۔ سوئٹزرلینڈ میں ڈگنیٹاس اور ایگزٹ جیسی تنظیموں کو قائم کیا گیا ہے جو مناسب فیس کے عوض معاونت فراہم کرتی ہیں۔ ایک سروے کے مطابق 2/3 جرمن ایسے قانون کی حمایت کرتے ہیں جو خودکشی میں معاونت رکھتے ہوں۔ نمبر 3 پر ہمارے لسٹ میں شامل ہے فرانس۔ یوں تو فرانس میں 2005 سے پہلے مخصوص سرکمسٹانسز میں خودکشی کا کوئی مخصوص قانون نہیں تھا، نہ تو اس کو لیگلائزڈ کیا گیا تھا اور نہ ہی ان پر کوئی اوبلیگیشنز تھی۔ پھر 2005 میں لیونیٹی قانون کے تحت خودکشی کرنے والے کے حق میں خودکشی کرنے کا رائٹ تصور، ٹرمز اور کنڈیشنز متعارف کروائی گئیں۔ مختلف سخت قسم کی شرائط کے ساتھ ڈاکٹرز کو بھی اس بات کا پابند کیا گیا۔ نمبر 1، ان تمام ٹریٹمنٹس اور علاج کو محدود یا ختم کیا جائے جس میں مریض کو مصنوعی طریقے سے غیر متناسب طور پر اس کی زندگی کو طول دیا جا رہا ہو۔ نمبر 2، ایسے تمام مریضوں
بچوں کو مہلک انجیکشنز یا دواؤں کے ذریعے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا جائے جو لا علاج ہو چکے ہیں۔ اور نمبر 3، درد کو کم کرنے کے لیے ایسی میڈیسنز اور ٹریٹمنٹس استعمال کی جائیں جو درد کے ساتھ ساتھ عمر کو کم کرنے کے سائیڈ ایفیکٹس بھی رکھتی ہو۔ نمبر 2 پر ہم بات کریں گے بیلجیم کی۔ بیلجیم نے 2002 میں ایک قانون پاس کیا جس کے تحت خودکشی کو قانونی حیثیت دی گئی تھی، اور یہ قانون پاس کرنے والا بیلجیم دنیا کا دوسرا ملک تھا۔ اس قانون کے تحت ڈاکٹرز مریضوں کو ان کی زندگی ختم کرنے میں معاونت کر سکتے ہیں جبکہ مریض آزادانہ طور پر مرنے کی خواہش رکھتا ہو اور ناقابل یقین درد میں مبتلا ہو۔ یہاں کچھ سالوں کے دوران لیگل خودکشی کرنے والوں کی تعداد کچھ اس طرح رہی ہے: 2003 میں 235 افراد، 2008 میں 708، 2012 میں 1432، جبکہ 2013 میں یہ تعداد 1807 کیسز تک پہنچ گئی تھی۔ حال ہی میں بیلجیم گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پر خودکشی کو لیگلائزڈ کر دیا ہے اور اس قانون میں بچوں کو بھی اس کی آزادی دی گئی ہے۔ بچوں کے حوالے سے ان باتوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا، جیسے بچہ اپنے ہوش میں خودکشی کرنے کا اظہار کرے، وہ شدید بیمار ہو، اس کا مرض لا علاج ہو، وہ موت کے قریب ہو اور خودکشی کرنے کے لیے انہیں اپنے پیرنٹس کی بھی اجازت درکار ہوگی۔ تاہم بیلجیم میں ابھی تک بچوں کے حوالے سے ایسا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ نمبر 1 اور لاسٹ میں ہم بات کریں گے نیدرلینڈز کی۔ اپریل 2002 میں نیدرلینڈز دنیا کا وہ پہلا ملک تھا جس نے خودکشی کو قانونی حیثیت دی اور اس سے متعلق معاون قوانین بنائے۔ اس لاء میں بیان کیے گئے سرکمسٹانسز کے اکارڈنگ: نمبر 1، مریض کو ناقابل برداشت درد ہونا چاہیے۔ نمبر 2، مریض کی بیماری لا علاج ہونی چاہیے۔ اور نمبر 3، مریض کی جانب سے مکمل ہوش و حواس میں خودکشی کا مطالبہ بھی ہونا چاہیے۔ ایک رپورٹ کے مطابق نیدرلینڈز میں 3136 افراد کو میڈیکل سپرویژن میں مہلک کاکٹیل دیا گیا۔ رائل ڈچ میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق 2005 کے بعد سے ہر سال 15,000 کیسز کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اور یہ نیدرلینڈز میں ایک خودکشی کا کسٹم یا طریقہ کار بن گیا ہے۔ تاہم تمام سرکمسٹانسز کے علاوہ اگر کوئی خودکشی کرے یا کسی کی مدد کرے تو یہ قانوناً جرم ہے۔ دوستو، جس طرح ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کنٹریز کے علاوہ اور بھی بہت سے کنٹریز ہیں جہاں خودکشی کو لیگلائزڈ کیا جا چکا ہے اور بہت سی NGOs بھی ہیں جو دنیا بھر میں خودکشی سے متعلق معاون قانون بنانے میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ بہرحال اللہ کی جانب سے دی گئی زندگی بہت اہم ہے جو صرف ایک بار ملتی ہے۔ بطور مسلمان ہمارا یہ سچا اور پکا عقیدہ ہے کہ جس اللہ نے ہمیں زندگی بخشی ہے اور جس طرح ہم اپنے پیدا ہونے کی تاریخ نہیں جانتے تھے، ٹھیک اسی طرح ہماری موت کا بھی صرف اللہ کو معلوم ہے اور ہم خودکشی جیسے عمل کو کلی طور پر حرام سمجھتے ہیں۔ سو دوستو، آج کی ویڈیو اور آج کی انفارمیشن آپ کو کیسی لگی؟ اپنے خیالات کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ تھینکس ٹو بینگ واچ دس ویڈیو۔